بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الکہف ہے اور سورۃ الکہف سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 13 سے لے کر کے آیت نمبر 16 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، یہاں سے اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تفصیل سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اب ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ بالکل صحیح اور حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. انہم فتیتون، یہ چند نوجوان تھے. اسی آیت کریمہ سے اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نوجوانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت، قوت اور سوچ و سمجھ دی ہوتی ہے کہ وہ حق کو جلدی قبول کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قریش کے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان میں سے اکثریت نوجوانوں کی تھی. کئی مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے کانوں میں بالیاں تھیں اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جان گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی، تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا. اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شخص کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے انسان نیک عملوں سے دور ہوتا ہے تو ایمان دھیرے دھیرے گھٹتا رہتا ہے. گھٹتے بالکل گھٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے اندر نیکی کرنے کی جو چاہت ہوتی ہے، نیکی کرنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان برائی کی طرف بھاگنے لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت کو، ان کی رہنمائی کو زیادہ کر دیا. زیادہ اس طرح سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط ایمان والا بنا دیا کہ اپنے زبان سے کفر و شرک کے کلمے کو کہنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر آپ کے سامنے آ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اور زمین و آسمان کا رب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی معبود نہیں کہہ سکتے. اور اگر ہم نے ایسا کہا لقد قلنا اذا شططا، تو یہ بہت ہی ظلم والی بات ہوگی، جھوٹ بات ہوگی، اللہ پر بہتان ہوگا. محترم سامعین کرام، مفسرین میں سے اکثر نے کہا ہے کہ یہ جو چند نوجوان تھے یہ رومی بادشاہوں کے خاندان میں سے، ان کے سرداروں کے خاندان میں سے تھے، اور جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے وہاں سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا، سالانہ عید مناتے تھے. لیکن یہ جو چند نوجوان تھے اس میں سے سب سے پہلا نوجوان جو اس جماعت سے کٹا، وہ نوجوان، اس کے ماں باپ نے کہا کہ چلو کل عید کا دن ہے، کل میلے کا دن ہے، تم کو بھی چلنا ہے. یہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نکلے. جب میلے کے اندر آئے تو میلہ چونکہ اس وقت کا بادشاہ منعقد کرتا تھا تو اس میں ہر طرح کی شرکی اعمال انجام دیے جاتے تھے، اور بادشاہ لوگوں کو شرک پر ابھارتا بھی تھا، اور جو شرک کی مخالفت کرتا تھا بادشاہ اس کو سزا بھی دیتا تھا. تو یہ نوجوان اپنے خاندان کے ساتھ نکلا. جب وہاں پر گیا تو دیکھا شرکیہ کام کو، تو اس کو بیزاری ہوئی تو وہ اس جگہ سے ہٹ کر کے ایک درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھ گیا. اس کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 نوجوان تھے. ایک ایک کر کے وہ لوگ بھی، حالانکہ سب ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے، لیکن اس مجمع سے الگ ہو کر کے یہ لوگ بھی آ کر کے اس پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے. اب 4 5 7 بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. سب سے خوف ہے کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ شرک کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، توحید تو وہ پسند ہی نہیں کرتا ہے. ڈر ہے کہ اگر ایک دوسرے کو معلوم چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. لیکن سبھی کے دل میں ایک بات تھی، تو اس میں سے ایک نوجوان نے مضبوطی کے ساتھ بولا کہ سارے لوگ ہم ساتوں کے ساتوں یہ اس مجمع سے ہٹ کر کے الگ ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہمارے اندر کامن ہے، اور وہ کامن یہ ہے کہ یہ مجمع ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے اور اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے حالات بیان کریں. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ کر رہے ہیں
شرک و بدعات کے کام، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے یہ لوگ دیوی دیوتاؤں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ چیز پسند نہیں، یہ چیز اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ سبوں نے کہا کہ یہی ہمارا بھی سوچنا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے مل کر کے ایک روم کو مخصوص کیا اور وہاں پر یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ قوم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو بادشاہ کے پاس شکایت پہنچی، بادشاہ کے پاس شکایت پہنچی تو بادشاہ نے بلایا ان لوگوں کو اور کہا کہ یہ کیا بات ہے۔ بادشاہ کے سامنے، اس کے دربار میں، بڑے مجمع میں ان نوجوانوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے شرک کا انکار کیا بلکہ برملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی ہم زبان سے بات بھی کریں تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہوگی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ لوگ بڑے مجمع میں کھڑے ہوئے اور کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا اور آسمان و زمین کا جو رب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، لن ندعو من دونه الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مان سکتے، اور اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود ماننے کی کوشش کی یا زبان سے ایسی بات بھی نکالی لقد قلنا اذا شططا، تو یہ بڑی ہی خلاف عقل بات ہوگی، ظلم والی بات ہوگی، جھوٹ ہوگا، رب العالمین پر بہتان ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد مزید اس نے کہا، وہ جو نوجوان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایمانی قوت، ایمانی حرارت دی تھی کہ جو لوگ، جو معاشرہ، جو بادشاہ توحید کا مخالف تھا اور موحدین کا دشمن تھا، ایسے لوگوں کے درمیان میں کھڑ کر کے وہ ساتوں نوجوان کہہ رہے ہیں ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونه آلہہ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنایا ہے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ اپنے شرک کے اوپر کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ کوئی آسمانی کتاب دکھلائیں، کسی نبی کا فرمان دکھلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اللہ کے ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں شریک کیا جائے، اس کے اوپر دلیل کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ گویا بڑے مجمع میں کھڑ کر کے انہوں نے دلیل بھی مانگا کہ دلیل دے، شرک کے اوپر دلیل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب بادشاہ کے دربار میں ان لوگوں نے اپنی یہ بات کہہ دی تو بادشاہ نے پہلے ان لوگوں کو سمجھایا اور اس کے بعد ان کے جو جسم کے اوپر سرداری والا لباس تھا اس کو کھینچ لیا اور چند دنوں کی مہلت دی کہ چند دنوں میں اگر تم لوگوں نے اپنے اس موقف سے رجوع نہیں کیا اور ہمارے شرک والے معاملے میں تم لوگ پلٹ کر کے نہیں آئے تو یقینی طور پر تم لوگوں کا حال بہت برا ہونے والا ہے، اس لیے جاؤ۔ لیکن یہ جو مہلت تھی ان نوجوانوں کے لیے رحمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے بیان فرما رہے ہیں کہ جب اس بادشاہ نے ان لوگوں کو مہلت دی تو ساتوں کے ساتھ وہ ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم لوگوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، ان کے شرک میں تم شامل نہیں ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کے معبودوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی طرف تم نے جب رجوع کر لیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو بس سماج و معاشرے کو چھوڑو، چلو ہم لوگ غار میں پناہ لیتے ہیں اور وہی غار میں جا کر کے پناہ لیں گے، چھپ کر کے رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یا یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر فتنے کا وقت ہو تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سماج و معاشرے کو چھوڑا جا سکتا ہے، جنگل، بیابان، وادیوں کو، غاروں میں جا کر کے پناہ لیا جا سکتا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اس سلسلے میں صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 19، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ بکریاں تمہارے لیے سب سے پسندیدہ چیز ہو جائیں گی، جس کو لے کر کے تم جنگلوں میں چلے جاؤ، بارش کی جگہ پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے تم اپنے ایمان کو محفوظ کر لو۔ یہی کام اصحاب کہف نے کیا، کہا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، جب تم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو تھام لیا، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر کہف میں جا کر کے تم لوگ پناہ لے لو، غار میں جا کر کے چھپ جاؤ، وہیں جا کر کے بود و باش اختیار کرو۔
اور آگے مزید کہتے ہیں ینشر لکم ربکم من رحمتی، اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کے توحید کے دامن کو پکڑ لو گے، ان ظالموں کی بستی سے نکل جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو جائے گی، اللہ کی رحمت کی برکھا تمہارے اوپر برسے گی، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملے کو بالکل آسان بنا دے گا۔ اور اللہ نے ایسا ہی کیا، یہ لوگ غار کے اندر گئے اور وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دیا، اور ایک عرصے دراز تک یہ لوگ سوئے رہے۔ محترم سامعین کرام، بات ابھی اور بھی آگے ہے، لیکن چونکہ کل ہمارے سامنے سوال آیا تو میں آپ کو بتلا دوں کہ اسی سورۃ الکہف کے آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ غار کے اندر 300 سال اور 309 سال رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال رہے۔ لیکن آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتنے دن ٹھہرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ امام قتادہ اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ غار میں 309 سال ٹھہرے، یہ اللہ کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو اہل کتاب نے بیان کیا۔ اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ کتنے دن رکے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ مختلف تفسیروں میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں حتمی طور پر کہ اصحاب کہف غار میں 300 سال ٹھہرے، ان کی بات بلا دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ غار میں کتنے دن ٹھہرے، اللہ کے علاوہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ابھی آگے انشاءاللہ اصحاب الکہف کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں اور بھی پوائنٹس ہیں اور بھی نقطے ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔